سنگسار کا طریقہ آج بھی رائج کر دیا جائے تو یہ گناہ دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ جب صحابہ کا دور تھا اور خلفائے راشدین کا ماحول تھا، اس گناہ کے مرتکبین دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ آج کچھ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہر طرف مسلمان یہی چلاتے ہیں کہ نظام مصطفیٰ کو لاگو کیا جائے، رسول اللہ کے قانون کو لاگو کیا جائے۔ میں عرض کرتا ہوں صحیح ہے، اگر نظام مصطفیٰ کی بات کی جا رہی ہے تو بات صحیح کی جا رہی ہے۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو لاگو کر کے دیکھ لو۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اسلامی قوانین دستور حیات مرتب فرماتے ہوئے آپ کو دیا زندگی گزارنے کے لیے، اس پر اگر زندگی چلائی جائے تو چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، شرابی کو کوڑے مارے جائیں گے، زانی کو سنگسار کیا جائے گا، جھوٹ بولنے والے کو سزا دی جائے گی، بے نمازی کو قید کیا جائے گا، شراب کی بھٹیاں جلا دی جائیں گی، یہ سارے کارخانے بند کر دیے جائیں گے، گناہوں کے اڈے ختم کر دیے جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب بتاؤ انسان امن و شانتی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان اطمینان سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان سکون سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان پابندی سے رہے گا کہ نہیں؟ انسان مطمئن رہے گا کہ نہیں؟ آؤ ذرا دیکھو، یہ مقدس صحابہ کی جماعت ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جایا جا رہا ہے اور لے جا کر کے پہاڑی کے اوپر کھڑا کیا گیا۔ اب حضرت معاذ کو پتھر مارا جانے لگا، حضرت معاذ بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سارے لوگ حضرت معاذ کو سنگسار کر کے واپس آئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیفیت پوچھی، بتاؤ معاذ کو جب سنگسار کیا جانے لگا تھا تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ حضرت خالد بن ولید عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم سب معاذ کو مار رہے تھے، ہمارے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی اونٹ کی یا رسول اللہ، اور میں نے اس ہڈی سے اونٹ کو مارا معاذ کی کھوپڑی میں، یا رسول اللہ جیسے وہ ہڈی لگی معاذ کی کھوپڑی پھٹی، خون کا فوارہ جاری ہوا اور میری آستین پر پڑا، یا رسول اللہ۔ میں پیچھے ہٹا یہ کہتے ہوئے یہ کس پاپی کا خون لگ گیا ہے؟ تب تک دوسرے صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جب معاذ کو مارا جا رہا تھا تو آپ کو پکار رہے تھے، اتنا سننا ہوا کہ اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے سرکار رونے لگے۔ ارشاد فرماتے ہیں، جب معاذ نے مجھ کو پکارا تھا تو تم لوگوں نے چھوڑ کیوں نہیں دیا؟ خدا کی قسم، جب پہلا پتھر معاذ کو لگا ہے تو معاذ نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ پورے مدینہ والوں کے لیے معاذ کی توبہ کافی ہو گئی۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا۔ اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف تو اشارہ فرماتے ہیں کہ گرچہ ہیں بے حد قصور تم عفو غفور، اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود، بخش دو جرم بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کا حال یہ ہے، وہ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، یہ ایمان والو تم فلاح پاؤ گے، مکمل طور پر رب کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ آئیے آپ ذرا دیکھتے چلیے کیسے توبہ کا ماحول ہے، کس طرح سے صحابہ اپنے جرم پر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ میری یہ خطا ہے، یا رسول اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ دیکھو پیارے، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف ہوتا ہے، آئینے کی طرح سے چمکتا ہے، لیکن جب اس سے خطا ہوتی ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا پڑ جاتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر وہ داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، پھر خطا ہوتی ہے، پھر داغ بڑھتا ہے، اس کے پورے دل کو وہ گھیرے میں لے لیتا ہے، اور جب بڑھتے بڑھتے وہ داغ پورے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، اس پر چمک نہیں رہ جاتی ہے، تو اب اس کی طبیعت نیکیوں کی طرف نہیں لگتی ہے، اس کی طبیعت ہمہ وقت برائیوں کی طرف جاتی ہے۔ اگر وہ نیکیوں کی طرف اپنے قدم کو بڑھائے تو اس کا دل مزمحل ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ اداس ہو جاتا ہے، اس کی روحانیت مر چکی ہوتی ہے، اس کے اندر روح تو ہوتی ہے مگر روحانیت نہیں رہ جاتی ہے۔ یہ دل تمہارا جو تھا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ اور ایک بات عرض کروں، انسان اگر غور کر لے کہ رب تعالیٰ نے آخر اس کے دل کو کس لیے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو پیدا کیا دیکھنے کے لیے، زبان کو پیدا کیا چکھنے کے لیے، ناک کو پیدا کیا سونگھنے کے لیے، اعضاء کو پیدا کیا، سارے اعضاء کام میں لگے ہوئے ہیں، مگر دل کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تو اہل عرفان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دل کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اے میرے بندے، اپنے تمام اعضاء سے تو اپنے کام لیتا رہا، مگر دل میں مجھے تو اپنا میرا خوف رکھے رہا اور دل میں مجھے یاد کرتا رہا۔ رب تعالیٰ نے اپنے لیے دل کو پیدا کیا ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد
ارشاد فرماتے ہیں کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، آپ مومن ہیں تو آپ کے قلب کو اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ مومن کے قلب پر اللہ کے جلوے کا عرفان نازل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عارف کہا جاتا ہے۔ اور جب عرفان کا نزول ہوا، وہ عارف کہا جانے لگا، تو اب اپنی نگاہ سے وہی نہیں دیکھتا ہے بلکہ اس کی نگاہ بہت کچھ دیکھتی ہے۔ وہ یہاں بیٹھا رہتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے عرفان کی منزل مل گئی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ تو سب سے پہلے تمہیں ضروری ہے کہ اپنے دل کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے قلب کو پہچانو، سب سے پہلے ضروری ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو۔ آج بات ہو رہی ہے قلب و روح کی صفائی کی پیارے، روحانیت مر گئی ہے اور روح آپ کے اندر موجود ہے۔ آپ کا دل سیاہ ہو گیا ہے، اسی لیے نہ تلاوت قرآن میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ نماز پڑھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ ذکر اللہ میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ مسجد کی طرف جانے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ خانقاہوں میں بیٹھنے میں طبیعت لگ رہی ہے، نہ علماء کی مجلس اچھی لگ رہی ہے، نہ دین کی باتیں اچھی لگ رہی ہے، اس لیے کہ روحانیت مر چکی ہے اور آپ کا مکمل دل سیاہ ہو چکا ہے۔ لیکن وہی بندہ جب کوشش کر کے نیکی کی طرف جاتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اپنی خطاؤں سے اور رب کو یاد کرنے لگتا ہے، تو وہی دھبا اس کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جب اس کے دل کا دھبا صاف ہو جاتا ہے تو پھر اس کا قلب ہو جاتا ہے۔ اب ایسے ہی قلب کے تعلق سے ارشاد رسول ہے کہ قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش الہی ہے۔ اب اس کی طبیعت اچھائیوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان پر غور فرمائیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جنتیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا کام جنتی ہونے کا وہ کار ڈالتا ہے کہ صرف جنت اس سے ایک بالشت رہ جاتی ہے اور وہ پھر پلٹ پڑتا ہے، پھر جہنمی کام کرنے لگتا ہے اور جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک آدمی وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے اور اتنا غلط کام کرتا رہتا ہے کہ ایک بالشت اس سے جہنم رہ جاتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ پلٹ پڑتا ہے اور جنتیوں کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے غور کیا ہے وہی کیفیت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق جس کو توبہ کی عطا فرما دے وہ بندہ خوش قسمت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کیجیے کہ التائبون ذنب کمن لا ذنب لا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنے کی سب کو دعوت دی گئی ہے، سارے لوگ اپنی خطاؤں سے معافی مانگیں، سب اپنی خطاؤں سے توبہ کریں، ہر زمانے میں